عقیدہ ختم نبوت تو وہ ظاہر و باہر، وہ مبرہن اور وہ چمکتا ہوا عقیدہ ہے کہ جس سے جانور بھی آگاہ ہیں، جانور بھی آگاہ ہیں۔ فتح خیبر کے دن ایک گدھا رسول پاک کے سامنے کھڑا، حضور نے اس کو دیکھا، فرمایا اپنے بارے بتا، کون ہے تو، تیرا ماضی کیا ہے، تیرا حال کیا ہے، کیا تیری کیفیت ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اوپر میری جب میں 60 میرے باپ دادے ایسے تھے، لا یرقبہ الا النبی، کہ ان پر سوائے نبی کے کسی نے سواری نہیں کی، میں اپنی نسل کا آخری گدھا ہوں، انی اتوقعک یا رسول اللہ، مجھے آپ سے توقع ہے آپ میری پیٹھ کو عزت بخشیں گے، میری پیٹھ پہ سوار ہو جائے گے۔ کہا، فرمایا اور کچھ سنا، عقیدہ ختم نبوت، وہ گدھے کو بتائے حضور خاتم النبیین ہے، اور حضور کا ادب اس گدھے کو معلوم ہے۔ ایک یہ 2 ٹانگوں والا گدھا نہیں، خنزیر ہے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ حضور کا نام لیتے وقت چہرے کے خد و خال کیسے ہونے چاہیے، آنکھوں میں کیسی شرم و حیا ہونی چاہیے، زبان پہ کیسا ادب و احترام ہونا چاہیے۔ اس کمینے کے گندے منہ میں جو آتا ہے بک جاتا ہے، یہ زبان کاٹ کر کتوں کو ڈالنے کے قابل ہے، جو حضور کا ادب نہ کر سکے، جو حضور کا احترام نہ کر سکے۔ صحابہ کرام تو کسی کی بات سے حضور کی بے ادبی کا اتنا سا شائبہ بھی دیکھتے، فاروق اعظم تلوار نکال کے اس کی گردن میں رکھ دیا کرتے۔ اللہ نے چاہا تیغ فاروقی چلے گی، اللہ نے چاہا تیغ ذوالفقار چلے گی، اللہ نے چاہا تیغ خالد ابن ولید چلے گی انشاءاللہ۔ یہ دین یتیم نہیں ہے، اس دین کا والی وارث محمد مصطفیٰ ہے۔ یہ دین بنجر نہیں ہے، اس دین کو حسین نے خون دے کر سرزد کو شاداب کیا ہے۔ یہ دین بے سہارا نہیں ہے، غوث اعظم جیسے محی الدین اس دین کے خادم ہیں۔ حضور کو عرض کرنے کا، یا رسول اللہ، یہ یہودی میرا مالک تھا، میں اس کے پاس تھا، یہ مجھے کھلاتا پلاتا، بڑی میری آؤ بھگت کرتا، پھر مجھ پر سواری کرنے کی کوشش کرتا، میری پیٹھ پہ چڑھنا چاہتا، میری کانڈ دے سوار ہوں پھرتا۔ عرض کی یا رسول اللہ، جب یہ مجھ پر سوار ہونے کے لیے سے قریب آتا، اس کے سینے پہ میں ایسی دلتی جھاڑتا، وہ 10 گز دور جا کر گرتا۔ آقا، میں نے اپنی کمر پہ اس بے ایمان کو نہیں چڑھنے دیا کہ اس کمر پہ خاتم النبیین نے بیٹھنا ہے۔ اور کھوتے دیا کترا، تیرے تو یقیناً افضل و اعلیٰ تے گدھا شریف ہے، تو تے اس گدھے دے موتر ورگا نہیں، تو انسانوں کے حضور دی عزت نہ سمجھ سکیا، تے وہ حیوان ہو کے اور گدھا ہو کے حضور دی عظمت دا پیرا دیندہ پہ۔ وہ گدھا کہتا ہے، گدھا کہتا ہے، حضور جب بھی یہ یہودی میرا مالک مجھ پہ بیٹھنا چاہتا۔ اور اس حدیث سے ان کھوتوں کو بھی اپنا عقیدہ درست کر لینا چاہیے جو حضور کے علم غیب کے منکر ہیں۔ وہ کھوتے ہوتے تھے گدھے نو بھی علم غیب حاضر، اور گدھا بھی جانتا ہے کہ اتنے میری جد جی کیڑے کیڑے ہوئے تے اونا دے کیڑے کیڑے نبی بیٹھے تے میرے تے آمنہ دے نال خاتم النبیین نے بیٹھے۔ کیا سمجھے؟ عرض کی تھی، یا رسول اللہ، اے منو بڑا ماردہ، ڈنڈے ماردہ، سوٹے ماردہ، منو پکھا رکھ دا، منو پیاسا رکھ دا، تو پہ بن چھڑ دا، نہ کھان نو دیندہ نہ پین نو دیندہ۔ کنے دن میں پکھا پیاسا یا رسول اللہ کھلوتا رہندا، لیکن انی اتوقعوگا، حضور نے تو آنے توقع لائی بیٹھا سا کہ ایک دن آئے گا آمینہ دا لال منو ودے عذاب تو بچائے گا کہ منو اپنی سواری بنائے گا یا رسول اللہ۔ وہ گدھا ہو کے حضور کے انتظار میں، اور ہم انسان ہو کے بھی حضور کے انتظار میں نہ رہے، کتنی محرومی کی بات ہے۔ حضور کا انتظار کرنا ہی تو ایمان کی معراج ہے۔ اللہ کو سماعت کیجئے، وقت تھوڑا ہے۔ فرمایا پھر کیا کہ اس نے مجھے بھوکا باندھ رکھا، پیاسا باندھے رکھا، مارا پیٹا،
پھر میرے پاس آتا کہ چلو اب یہ نہیں دو رتی جھاڑے گا، حضور پھر آتا میں پھر دو رتی دے مار۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی کمر پہ رسول پاک نے بیٹھنا تھا، اس گدھے کو یہ شعور تھا، یہ علم تھا، اس نے اپنی کمر پہ کسی کافر کو نہیں بیٹھنے دیا کہ اس کمر پہ خاتم النبیین نے بیٹھنا ہے۔ وہ گدھا ہو کر عقیدہ ختم نبوت میں بھی پہرا دے رہا ہے اور عزت و ناموس نبی میں بھی پہرا دے رہا ہے۔ سنا نہیں چلا تھا کہ جانوروں کو بھی شعور ہے عقیدہ ختم نبوت کا، جانور بھی عقیدہ ختم نبوت کی نزاکت کو جانتے ہیں، جیسے یہ حدیث آپ نے سنی۔ اس گدھے کا نام حضور نے یافور رکھا، میرے آقا کا وہ خادم بن کے رہا۔ جب کسی صحابی کو حضور نے طلب فرمانا ہوتا، حضور کاشان اقدس سے باہر تشریف لاتے، حضور کی دہلیز پہ وہ گدھا ہر وقت مستعد کھڑا رہتا، وہ گدھا ہر وقت تیار کھڑا رہتا کہ آقا کب مجھے حکم دے اور میں حضور کا حکم پورا کروں۔ حضور فرماتے جاؤ عبد الرحمن کو بلاؤ، جاؤ عبداللہ کو بلاؤ، جاؤ زبیر کو بلاؤ، جس صحابی کو بلانا ہوتا آقا اس کا نام لے کے فرماتے جاؤ اس کو بلاؤ، وہ گدھا دوڑ کے جاتا، اسی صحابی کے گھر پہنچتا، اپنے کھر مبارک سے دروازہ کھٹکھٹاتا، وہ صحابی تشریف لاتے، گدھا ان کو دیکھتا، پھر حضور کے روزے کی طرف اشارہ کرتا، ان کو دیکھ کے اشارہ کرتا، صحابی کہتے ہم سمجھ گئے مصطفیٰ نے بلایا، آقا نے بلایا ہے۔ میرے آقا نے وصال فرمایا، پردہ فرمایا، اس گدھے کے دل پر اتنا غم آیا کہ وہ دیوانہ وار دوڑتا 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 ایک کنویں میں گر کے وہ حضور پہ قربان ہو گیا۔ وہ گدھا ہو کر حضور کی جدائی برداشت نہ کر سکا، اور ہم کتنے گدھے ہیں، حضور کے صدقے رب نے اتنی نعمتیں دی ہیں، ہم پھر بھی حضور پہ قربان ہونے کو تیار نہیں ہیں، ہم پھر بھی عزت مصطفیٰ کا پرچم لہرانے کو تیار نہیں ہیں۔ مسلمانی اور کس کا نام ہے؟ نمازیں مسلمانی نہیں ہیں۔ حدیث کے مطابق بات کروں گا، اللہ کی قسم نمازیں شیطان بھی پڑھتا ہے، اللہ 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 کی ذکر لگانا یہ مسلمانی نہیں ہے۔ حدیث کے مطابق کہوں گا کہ اللہ کی قسم اللہ اللہ تو شیطان بھی کرتا ہے، نمازیں شیطان بھی پڑھتا ہے، اللہ اللہ شیطان بھی کرتا ہے۔ پھر مسلمان اور شیطان میں کیا فرق؟ یہ فرق ہے مسلمان سجدہ کرتا ہے رب کو، نماز پڑھتا ہے اللہ کے لیے، اللہ اللہ کی ذمے بھی لگاتا ہے، لیکن جب عزت مصطفیٰ کی باری آتی